عباس کہتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ الصمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، وہ شرف والا ہے جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم میں کامل ہے، وہ غنی ہے جو اپنے غنا میں کامل ہے، وہ جبار ہے جو اپنے جبر میں کامل ہے، وہ علم والا ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، وہ حکیم ہے جو اپنی حکمت میں کامل ہے، وہ ذات جو ہر طرح کے شرف اور سرداری میں کامل ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یہ صفت صرف اس کے لیے۔ تو گویا ایک الصمد کے اندر باقی ساری صفات آ جاتی ہیں کہ وہ ہر صفت کے اندر کامل اور مکمل ہے، اور کوئی بھی اس کی صفت، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کمزوری نہیں۔ پھر اسی طرح الصمد کے معنوں میں یہ کہ وہ اپنی سرداری میں کامل ہے۔ مطرف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنی عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سید ہیں۔ آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو الصمد کا ایک معنی السید بھی ہے۔ پھر اسی طرح الصمد کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہستی جس کی طرف تمام حاجتوں میں رجوع کیا جائے، کہ جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کی طرف لوٹ کر جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں الصمد وہ ذات ہے جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجات اور اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں، یعنی جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو وہی یاد آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے منکر اور بڑے سے بڑے شرک کرنے والے جب کسی بڑی مشکل میں گھرتے ہیں تو ان کو سب بھول جاتے ہیں اور صرف حقیقی اللہ الصمد وہی یاد آتا ہے، اور ان کے سارے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور اس مضمون کا قرآن مجید میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت انسان کی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور پھر کوئی اور یاد نہیں آتا، صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان سب سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوسی چھانے لگتی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر
بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب بندہ حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حالات تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی لا علمی پر، ناسمجھی پر ہنس دیتے ہیں کہ اگر اس کو پتا ہو تو یہ مایوس نہ ہو مجھ سے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر الصمد کا معنی ہے تمام مخلوقات کی حاجات پوری کرنے والا. یعنی ایک چیونٹی کو کیا چاہیے، ایک بلی کی کیا ضرورت ہے، ایک بکری کی کیا ضرورت ہے، ایک سانپ کا کھانا کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح انسانوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے. اور پھر صرف کھانے پینے کی نہیں، باقی بھی تمام ضروریات جو اس کی زندگی میں ہیں. پھر اسی طرح جنات کی ضروریات، پھر فرشتوں کی، ہر ایک کی ضرورت. یعنی اور نہ صرف یہ کہ جانداروں کی، بلکہ باقی چیزوں کی بھی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کرنے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک صبح اٹھتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور کن کن چیزوں میں غذائیت رکھ کے انسان کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہیں، اور انسان پھر اپنی ضروریات ان چیزوں سے پوری کرتا ہے. اور انسانی جسم بعض اوقات اس چیز کی کریونگ کرنے لگتا ہے جس کی اس کے جسم میں کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے اور پھر انسان ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو الصمد کے بندے بن کر پھر اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ الہ نہ بن جائے. اور خصوصاً پیٹ اور شہوت کی خواہش تباہ کن بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے کہ ان سے تم میں بگاڑ آئے گا، جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ الصمد کو اپنی تمام حاجات میں گڑ گڑا کے پکارنا چاہیے. انسان کی زندگی میں کوئی بھی ضرورت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارے، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے. اور اس میں انسان اپنے ہاتھ اٹھا کر بھی مانگے اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے، اور خاص طور پر وہ دعائیں مانگی جائیں جن کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس دعا میں آتا ہے، اس دعا کو مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو تنہا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. آپ نے 3 بار فرمایا کہ اس شخص کو بخش دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس دعا کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الصمد کا ذکر آتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ انسان رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کو یاد کر کے اپنے آپ کو اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما دے،
ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے، اور ہر مشکل میں ہم صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، ہماری ساری امیدیں اور توقعات اسی سے وابستہ ہوں، کیونکہ غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج، بیماریوں کا علاج سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے در سے، اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے محروم نہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔